أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، پچھلے ہفتے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق اپنے سامعین و ناظرین کے گوش گزار کیا۔ اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اس کا جامع ہونا، اس میں اصول دین اور فروع دین کی اس قدر خوبصورتی سے اور اس قدر مختصر الفاظ میں وضاحت کر دینا، روح عبادات کو بیان کر دینا، حق اور باطل کو واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معجز نما بیان، فصاحت و بلاغت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں پچھلے ہفتے یہ ذکر کیا تھا کہ اس خطبے کے علاوہ بی بی کے وہ الفاظ جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اس میں آپ کا وہ خطاب جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سے کیا، یہ خطبہ فدق کا جب واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے دن اول وقت شہر کی تقریباً آدھی خواتین بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت اور مزاج پرسی یا ان کے مردوں کی طرف سے معصومہ سلام اللہ علیہ کی مدد میں، معاونت میں جو کوتاہی ہوئی اس کے لیے معذرت طلب کرنے خاتون جنت علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئی۔ کلام کا آغاز اس جملے سے کیا، خدا کی نور نظر اب طبیعت کیسی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس جملے کے جواب میں جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنی صحت ہی کے بارے میں کچھ فرماتی، مگر نہیں، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ دختر گرامی کوئی بات نہیں کی۔ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ اسیر، یتیم، مسکین کو دے دیتے ہیں اور پھر قرآن گواہی دیتا ہے ان کی قربانی کی، ان کی کریمی کی۔ تو جو بھی بیان تھا وہ امت کے لیے تھا، جو بھی درد تھا وہ امت کے لیے تھا، جو حق تلفی تھی امت کی تھی، ہدایت کا لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیے جانا، اس رستے سے لوگوں کو بھٹکا دینا، یہ تکلیف تھی، یہ دکھ تھا جو اس گھرانے کو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا رحمت للعالمین ہے، لوگوں کی تکلیف آپ کو شاق گزرتی ہے، تو یہ اس رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت ہے، کیوں کر اپنی ذات، اپنی ہستی تک نعوذ باللہ جس طرح عام انسانوں کی ہوتی ہے سوچ محدود ہوتی ہے، بی بی کی نظر تو امت مسلمہ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی توحید، رسالت اور ولایت کی گواہی پر تھی۔ آپ نے جو قابل بیان حقائق تھے اس وقت، ان خواتین کے ذریعے دور دور تک پہنچانے کے لیے
بعض ایسے اجتماعی سانحوں، دینی حادثوں اور اس قسم کے واقعات جن کے باعث آئین کی بالادستی، اس دین کی بالادستی کو گزند پہنچنا تھی، صرف اور صرف ان واقعات پر بی بی سلام اللہ علیہ نے قرآن کی زبان اور رسالت کے لہجے میں تبصرہ فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد ارشاد ہوا، باخدا آج صبح آنکھ کھلتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے تمہاری یہ دنیا کاٹے کھا رہی ہے۔ تمہارے مردوں سے سخت بیزار ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں ہر طرح سے جانا پرکھا، مگر جب معیار سے گرا ہوا پایا تو ان سے نفرت ہو گئی۔ برا ہو ان کا کہ یہ کند تلوار ہے، یہ وہ دماغ ہیں جو متانت چھوڑ کر سیاست کی بازی گری میں پھنس گئے کہ ہر کہنے کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ناکارہ ہتھیار ہیں، نیز ان کے خیالات کی ٹوٹ پھوٹ اور خواہشوں کے انحراف میں کتنی برائیوں کا عکس ہے۔ ان کے لیے، ان کے نفس نے ان کے لیے جو مہیا کیا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ ان پر غضبناک اور دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 کی بی بی نے تلاوت کی کہ اللہ ان پر غضبناک ہے اور یہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں نے ان کا بوجھ انہی کی پشت و گردن پر ڈال دیا، اب یہ ذلت و رسوائی سمیٹتے رہیں۔ شترے بے مہار کی طرح ناک، کان اور پونچھیں کٹواتے پھریں۔ اس قبیل کے آدمی جفاکار اور رحمت سے دور رہتے ہیں، وائے ہو ان پر۔ خلافت حقہ کو رسالت و نبوت کی مضبوط اساس اور پہاڑ کی طرح مستحکم بنیادوں سے الگ کر دیا۔ انہوں نے مقام والائے رہبری اور جبرائیل امین کے اترنے کے مرکز سے اس ذات والا صفات کو جو دین و دنیا کے تمام امور کا حل کرنے والا تھا کیوں کر جدا کیا۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 11 کی تلاوت فرمائی، یہ نہایت واضح اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ابو الحسن یعنی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے انہیں کس قسم کا اختلاف تھا، کس بات کا بدلہ لیا گیا۔ قسم خدا کی اس انتقامی کارروائی کی وجہ صرف یہ تھی کہ علی علیہ السلام کی تیغ نے بجلیاں برسائی تھیں، لوگوں کو ان کی جانثاری اور حرب و ضرب کی مہارت کھلتی تھی۔ میدان جنگ میں ان کے صفیں الٹ دینے والے شیرانہ حملوں کی خلش باقی رہ گئی تھی۔ پاک پروردگار کی قسم، اگر یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن نظم ہدایت سے پہلو تہی نہ کرتے تو یہ واضح دلیلوں سے منہ پھیر کر بے راہ ہونے والوں کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا جانشین پھر سے حق کے راستے پر لے آتا اور سب کو ایک سبکسار اور خوش رفتار قافلے کی طرح آرام آرام منزل تک لے جاتا۔ نہ سواری کی جان ہلکان ہوتی، نہ سوار کو تھکان پہنچتی، سب خوش و خرم صاف شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشموں کے کنارے اترتے۔ پھر کارواں سالار انہیں صحت و سلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ واپس لاتا، اور صرف یہی نہیں بلکہ خلوت و جلوت میں انہیں نیک مشورے بھی دیتا۔ قیادت اگر علی علیہ السلام کے پاس رہتی تو وہ نہایت سیر چشم، دل کے غنی اور ہر طرح سے بے نیاز رہبر ثابت ہوتے۔ ہاں، ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی اور ہے، وہ یہ کہ کیوں کر کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں اور کسی طرح کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیں۔ بس اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس دنیا پر کون مرتا ہے اور کون اسے ٹھکرا دیتا ہے، کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا جانے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے، سورہ آراف
کی آیات بی بی نے تلاوت فرمائی، اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ بنا بری ہم نے ان کے غلط کردار اور بری کمائی کی وجہ سے انہیں دھر لیا۔ نیز ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے تھے، سورہ زمر کی آیت، نیز ان میں سے جو لوگ ظلم کرتے تھے وہ اپنی بدعمالی کا خمیازہ بھگتیں گے اور یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ زمر آیت 51۔ ہاں، ذرا ان کی واہی تواہی باتیں سنو اور جتنا جیو گے زمانے کے چلنوں اتنا ہی دنگ ہوتے رہو گے۔ پھر سب سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز تو اس قوم کی باتیں کی منطق ہے۔ کاش یہ تو معلوم ہو جاتا کہ ان لوگوں نے اپنے فکر و عمل کے لیے کس دلیل کو سند مانا اور کس ستون کا سہارا لیا ہے، کس کا دامن تھاما ہے اور کس کی ذریت طاہرہ سے گستاخی کر کے ان پر ور ہونے کی کوشش کی ہے۔ کس درجہ ناموضوع شخص کو کرتا دھرتا اور کتنے غیر مناسب آدمی کو اپنا خیر خواہ بنایا ہے۔ ہاں، ستم ڈھانے والے اپنے کیے کا بہت برا بدلہ پائیں گے۔ سورہ حج کی آیت۔ خدا جانتا ہے انہوں نے اگلے شہر چھوڑ کر پچھلے پنکھ کا آسرا لیا ہے جس سے پرواز ممکن نہیں۔ خدا جانتا ہے انہوں نے اگلے شہپر چھوڑ کر پچھلے پنکھ کا آسرا لیا ہے جس سے پرواز ممکن نہیں۔ اسی طرح بازوؤں سے آنکھیں موڑ کر دم پر نگاہیں جمائی ہیں، ناک رگڑنا پڑے گا انہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ سورہ کہف کی آیت۔ در حقیقت یہ بڑے فسادی ہیں مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ سورہ بقرہ۔ ہائے ہائے، اچھا اب یہ بتاؤ، جو حق کی طرف لے جائے وہ رہبری کے سلسلے میں پیروی کے قابل ہے یا وہ جو خود ہدایت کی راہوں سے ناواقف اور رہنمائی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ یونس۔ پھر فرماتی ہیں، اپنی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جراثیم معاشرے کے جسم میں پہنچ چکے ہیں، اقتدار کی اونٹنی حمل سے ہے، نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے، مگر جب ناکے کو دوہنے جائیں گے تو دودھ کے بدلے زہر گھلے ہوئے لہو کی دھاروں سے برتن لبریز ہو جائے گا۔ اس ہنگام یہ بداتوار اپنے کیفرے کردار کو پہنچیں گے اور آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے لوگوں نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا انجام کتنا ہولناک نکلا۔ اب جاؤ تم اپنی دنیا سے جی بہلاؤ اور مستقبل میں اٹھنے والے فتنوں کی خوشخبری بھی سن لو۔ نیز آنے والا دور تمہیں مارکہ تیگ و گلو کی بشارت دے رہا ہے، حدوں سے گزرنے والے سنگ دلوں کے طرز ستم کا مژدہ بھی پہنچے اور وقت مطلق العنان آمروں کی آشوب گری اور جفا شعاری کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ آج تم ان کے قبضے میں ہو جن کے باعث نہ تمہاری جان سلامت ہے نہ مال محفوظ دکھائی دیتا ہے۔ افسوس تمہارے حال پر، کدھر جاؤ گے، کہاں امان پاؤ گے؟ اللہ نے جس نعمت سے مجھے نوازا وہ تمہیں سوجتی نہیں، تو کیا اب زبردستی ہدایت کروں جبکہ تم اس سے نفرت کیے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، بہت ہی فکر انگیز، بہت ہی مستقبل شناس بی بی کے جملے آنے والی نسلوں تک جو اثرات مرتب ہوئے خلافت کو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دینے کے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کس طرح اس دین اسلام کے چہرے کو مسخ کیا گیا، کس طرح اس دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا گیا، کس طرح منافقت سرایت کر گئی اہل اسلام جو سو کالڈ مسلمان ہیں ان کے اندر۔
جو اسلام کی سب سے بیسک ڈیفینیشن سے ہی دور ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی کے الفاظ جو وقت نے خود ہی سچ ثابت کر دی ہے، اور کس طرح لمحہ فکریہ ہے ہر عاشق رسول کے لیے، ہر وہ مسلمان جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت میں رکھنا چاہتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان کرامی، بی بی کے الفاظ تو تاریخ نے خود ہی ثابت کر دی اور اب تک ثابت ہو رہے ہیں، سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو ایک اور نقطے پر کریں گے۔ ایک بات ہے عذر کی۔ قرآن حکیم میں جس طرح کہا گیا کہ جب روز محشر حساب ہوگا تو انسان کا جو زبان ہے اس کی وہ بند کر دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کی جو اعضاء ہیں جیسے ہاتھ پاؤں وہ خود گواہی دیں گے اس کے اعمال کی۔ یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو کیونکہ وہ حیل و حجت کا عادی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ بہانے بناتا ہے، ہمیشہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو۔ ایک مثال لیتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ہے، بہت غریب ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پالنا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، بھوک سے بتاب ہے، اس کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کر رہا مفلسی کی وجہ سے، اور مفلسی بہت بڑی ایک لعنت ہے، زحمت ہے، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مفلسی سے پناہ مانگو، ہے بچو۔ تو عزیزان گرامی، اور کہا گیا کہ جو حلال طریقے سے رزق کمانا ہے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے اتنے گناہ دھل جاتے ہیں جو نماز روزے سے بھی کئی مرتبہ نہیں دھلتے۔ اب عزیزان گرامی، یہ شخص ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کے گھر والے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اب اس نے اپنے بچوں کے لیے کسی طرح روٹی کا بندوبست کرنا ہے، اب اسے ایک موقع ملا چوری کرنے کا اور اس نے چوری کر لی، اور وہ یہ جسٹیفائی کرے گا، وہ یہ بہانہ بنائے گا کہ جی میں تو بھوک کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھا کہ مجھے چوری کرنی پڑی۔ اب ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری ذہانتوں کے مطابق بھی اجر اور عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یا لطیفو بھی اس کا ایک لقب ہے، جس طرح باریک بھی ہیں۔ ہم تو بہت آسانی سے کسی کو جج کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے دوسروں کو جج کرنا، کیونکہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جب کسی میں کوئی برائی دیکھو تو فوراً اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تم میں موجود تو نہیں ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر یہ کہا کہ جو شخص اپنا کسی کا تمام خوبیاں چھوڑ کے اس کی ایک برائی پہ فوکس کرتا ہے، وہ اس مکھی کی طرح ہے جو تمام خوبصورت بے عیب جسم چھوڑ کر زخم پہ جا بیٹھتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ کسی کو کسی گناہ پہ مبتلا دیکھو تو اس سے خوش نہ ہو یا حقیر نہ سمجھو، یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں بھی کر دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا پتا کہ وہ شخص جب تم اسے اگلی دفعہ دیکھو توبہ کر چکا، اس کا درجہ اللہ کے سامنے زیادہ بلند ہو، اس لیے ہمیں جج کرنے کی اجازت نہیں، لیکن میں اپنی ذات کو جو ہمیں تصحیح کرنے کی، اپنی سیلف انالیسس کرنے کی، خود احتسابی کا جو حکم دیا گیا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا، اس کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہم بڑی آسانی سے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ انڈر ڈیوریس تھے، یا اس قدر دباؤ تھا، اس قدر پریشان تھے۔ اور بے شک علیم بذات صدور ہے، دلوں کے حال تو وہ پروردگار جانتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ایک شخص جس کی گھر میں بیوی بچے بوڑھے ماں باپ بھوکے ہیں اور وہ چوری کرتا ہے، اور وہ شخص کے جس نے کروڑوں اربوں کا غبن آلریڈی کیا ہوا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جائیدادیں بھری ہوئی ہیں، اور پھر بھی وہ ہرس ہے، ایک باٹم لیس پٹ کی طرح اس کا حفظ جو ہرس ہے اور دولت کی ہوس ہے، وہ کسی طرح سے اس کا دل نہیں بھر رہا، اور وہ مسلسل اپنی تجوریوں کو بھری جا رہا ہے، اس دنیا میں مال اکٹھا کیے جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ سینیریو ہے، وہ بھی چور ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کی چوری یکساں نہیں، لیکن ابھی ہم بات کریں گے کہ ایک شخص ہے جو بھوک میں مبتلا ہے اور وہ یہ چوری کرتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیے واقعات سے بھی ثابت ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ کہ ایک شخص کو کچھ وہ دینا چاہتے تھے، اس نے وہ چوری کیا، تو مولا نے کہا کہ یہ تو میں نے اس کو ویسے ہی دے دینا تھا، اور یہ کہا گیا
کہ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، یعنی کہ جب تک تم اپنی رزق، اپنے حصے کا جو روزی، جو رزق لکھا ہوا ہے وہ نہیں حاصل کر لو گے تو تم دنیا سے رخصت نہیں ہوگے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، ایک شخص گھر میں بند ہو تو اس سے رزق کیسے ملے گا؟ تو آپ نے کہا کہ جیسے موت اس تک آئے گی اسی طرح اس کا رزق اس تک پہنچے گا۔ اور بہت سے ہمارے پاس ائمہ کے قول موجود ہیں کہ جب تمہارے حالات خراب ہوں تو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور ظاہر ہے کہ کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے، پھر چاہیے مانگنی دعا یزداں سے، جب تک نہ لیا کام دست و بازو سے، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے۔ یہ شیخ سعدی کے کچھ اشعار ہیں ان کی حکایات میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر کہا الکاسب و حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ممالک میں صاحب حیثیت لوگ بھی اپنے ہاتھ سے اپنا خود کام کرتے ہیں، اور ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں تو بچپن میں پڑھا کہ آپ اپنا جوتا پھٹا ہوا خود گاٹ لیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، کبھی کوئی نقص نہیں نکالتے تھے کھانے میں۔ تو ہم نے وہ جو اخلاق ہے، وہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بیماری میں جس حد تک ہو سکے چلتے پھرتے رہو، حرکت میں برکت ہے، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، الکاسب و حبیب اللہ، جبکہ ہم اس کو ایک لو لیول کا کام سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹیریٹ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے اب ایک شخص جو چوری کرتا ہے وہ جسٹیفیکیشن دے گا کہ جی میں نے چوری، حالانکہ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بڑھ کے رزق دینے والا ہے، جو روٹی اس کے حصے میں آنی ہے اسے نصیب ہونی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں تو اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ جو روٹی اس کی قسمت کا رزق ہے، اس کے بچوں کی قسمت کا رزق ہے، وہ اللہ اسے دے گا بھی، اس پہ منحصر ہے کہ وہ حلال طریقے سے محنت کر کے وہ کما لے، اللہ پر یقین رکھے اور محنت کرے۔ اور ہمارے ائمہ طاہرین نے یہ بات عمل سے ثابت کر کے دکھائی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو کائنات کا علم ہے، جو گواہ ہے رسالت کے، سورہ رات کی آیت 43 جو آپ نے خود اپنی فضیلت جب کسی نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے وہ آیت یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو نبی، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں۔ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جو اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اچھا، وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جو خطیب ممبر سلونی اور بار بار دعوت دیتا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی سلونی، اور جو کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ وہ جو مولائے کائنات ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، باب مدینۃ العلم، وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، اور جب کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا مزدوری کے عوض بکا ہوا وقت ہے، اس وقت میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ وہ حلال رزق کما کے دکھا رہے ہیں، اور پھر کبھی جمع نہیں کیا اپنے حصے کا کھانا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بچے روزے سے ہیں، 3 دن منت کے روزے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا اور پھر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کبھی مسکین، یتیم، کبھی اسیر کو 3 دن تک بچوں کے حصے کا کھانا دے دیا جاتا ہے۔ توکل ہے اللہ پہ، محبت ہے اللہ کی۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اسی حر جو حر علیہ السلام ہو گئے شہادت کا جام نوش کر کے، جب شروع میں مولا کے قافلے کا رستہ روکا، خیموں کو پانی کے کنارے سے ہٹوایا، پھر بھی جب اس کا لشکر پیاس سے بتاب آیا تو آپ نے اپنے بچوں کے حصے کا جمع ہوا پانی پیاس سے خود رہے حر کو پلا دیا پانی، بلکہ بار بار ان گھوڑوں کو سیراب کرایا گیا کہ جب تک وہ پوری طرح سیراب نہ ہوگے تشت میں ان کو پانی پلایا گیا۔ یہ ہے قدیم الاحسان، بار بار احسان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت پہ یہ گھرانہ ہے، اللہ کے نور سے بنے وہ یہ مخلوق۔ تو توکل ہے اللہ پہ کہ رزق دینے والا وہ ہے، اور جو رزق اس نے دینا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اب انسان پہ منحصر ہے کہ اسے حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے۔
اب یہ شیطان کا ہے، انسان کے اپنے نفس کی کمزوری ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، خناس ہے، جو انسان کو اس طرح کے ہیلے بہانوں کہیں نہ کہیں اس سے گناہ کروا دیتی ہے اور جسٹیفائی کروا دیتی ہے اس گناہ کو۔ تو بہت سمپل طریقہ ہے، یعنی قرآن میں جب کہا کہ زبان بند کر دی جائے گی کہ تمہیں بہانے بنانے کا اور وہ آرگیو کرنے کا اور جسٹیفائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، خود ہی ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا۔ اس کا مطلب بڑی کلیئر لائن ڈرا کر دی گئی، بلیک اینڈ وائٹ کو، سیاہ و سفید کو الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز تمہارے لیے منع کی ہے اس سے بس تم نے منع ہی رہنا ہے، توکل اس پروردگار پہ رکھنا ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے لیے سبب بنا دے گا، جس نے اگلی سانس تک تمہیں عطا کی ہے، جو تمہارے کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، دیکھو جتنے بھی گناہ کر لو میں غفور الرحیم ہوں، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، جمیعاً تمہارے تمام گناہوں کو، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس پروردگار کی رحمت پہ کوشش کرو، دعا کرو اور اس پروردگار پہ بھروسہ رکھو، اور بس اس لائن کو کراس نہ کرو، وہ جو صحیح اور غلط کی لائن ہے، اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو، اپنے دماغ کی اس بحثوں میں جسٹیفیکیشنز میں نہ آؤ۔ یہ سچ ہے عزیزان گرامی کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جو ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں وہ خود کو خطا کار کہیں، گناہ گار نہ کہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم ان ہستیوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، امام حسین علیہ السلام نے اس بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کے، جس کو نماز شب کی دعا میں مانگا تھا کہ پروردگار جب تو مجھے بلائے تو میں ایسی بیٹی دے، نماز شب کی دعا میں کہا کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر، اور جب تو مجھے پکارے تو میں اس کو روتا بلکتا چھوڑ کر تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے پہنچ جاؤں۔ کچھ بھی نہیں دنیا کی محبت، کوئی دنیا کا رشتہ نہیں چھوڑا، حالانکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے رشتے بھی پروردگار کی طرف سے خاص ہیں، جو نور کی انسانی شبیہ۔ عزیزان گرامی، جب ان ہستیوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان ہستیوں سے، اور پھر ہم ایسے گناہ، ایسی خطائیں، ایسے کام کر بیٹھیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے لیے باعث فخر بنو، نہ کہ باعث ندامت۔ تو عزیزان گرامی، بہت ضروری ہے جب کوئی مشکل وقت آئے اس وقت صرف اس پروردگار پر انحصار کرنا، اس پہ توکل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہی امتحان۔ اس وقت کوئی ایسا شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کا رستہ نہ اختیار کریں کہ بعد میں کافی افسوس ملتے رہیں، بعد میں توبہ استغفار کے بعد بھی اس کا گناہ کا داغ نہ دھل سکے۔ حالانکہ پروردگار کی رحمت کو اپنے گناہوں سے ہمیشہ وسیع سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اپنے گناہوں کو اتنا وسیع نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پروردگار کی رحمت سے کم زیادہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے کہا ہے، خود کہا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ مگر عزیزان گرامی، یہ بات تبھی نصیب ہوتی ہے جب انسان ریئلائز کرے اپنے گناہوں کو اور پھر توبہ کرے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا کہ جب کوئی بہت زیادہ گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ کے رستے پہ واپس آ جاتا ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے، کہا کہ جب وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹتا ہے تو وہ پروردگار ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے کسی بچھڑے ہوئے کسی رشتہ دار، کسی مسنگ پرسن کے گھر آ جانے پہ خوش ہو جاتے ہو۔ اور توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے جب تک اگلی سانس ہے، اس دنیا کی زندگی کو پرماننٹ نہ سمجھے۔ جو شخص اپنے بھوکے بیوی بچوں کے لیے روٹی کمانا چاہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، محنت کرے، کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، القاسب حبیب اللہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا۔ حق حلال سے روزی کے لیے کچھ کوشش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور اس میں شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم اگر صحت مند ہو، تمہارے پاس ایک دن کا بھی کھانا تمہارے اہل و عیال کے لیے موجود ہے، تو تم بہت خوش قسمت ہو، عافیت کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بی بی کے خطبہ فدق کا ذکر کیا، بی بی نے کہا سب کو دیا، سب کچھ دیا، اور تم تو اس کی نعمتوں کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور قرآن میں خود کہا کہ شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ امام سجاد علیہ السلام، سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کے کس کے مصائب ہوں گے؟
اور مولا فرماتے ہیں کہ میں پروردگار تیرا شکر کیوں کر ادا کروں کہ ایک شکر ادا کرنے پر اس شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ ہر ڈپریشن، ہر مینٹل ہیلتھ ایشو کا علاج اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، وہ چیزیں دیکھنا ہے جو اللہ نے آپ کو دیں اور کتنے ان سے محروم ہیں۔ صحت بھی عزیزان کرامی ہے، وہی بات ہے کہ ایک شخص نے کہا جوتے نہیں تھے، جب اس نے کسی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ ہمیشہ یہ دیکھو کتنوں سے زیادہ دیے، اور اس دنیا کی زندگی تو ٹیمپریری ہے، محل کھڑے کر لو، پرائیویٹ ایروپلینز لے لو، کچھ کر لو، آخر میں تو قبر میں ہی جانا ہے نا، 2 گز زمین اور کفن ہی چاہیے۔ تو اس دنیا کی زندگی پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں کرنا؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جسم جو ہے یہ تو مٹی میں مل جانا ہے، اس کی آرام اور آسائش کی اتنی فکر نہ کرو، اس روح کی پرواہ کرو جس نے ہمیشہ رہنا۔ اور روح کی افزائش کیسے ہوتی ہے؟ عشق الہی سے۔ خود کھانا کھانا مولا نے کہا جسم کی غذا ہے، اور دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ تو عزیزان کرامی، تو بہت آسان ہے کہ زندگی میں جو تکلیفیں بھی آئیں، کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جو تکلیفیں آئیں، ہمارے سامنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے ہر تکلیف، ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، کچھ حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، اور اس کا شکر ادا کیا۔ یہ نعمت جو ولایت پر ایمان ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت، جو بی بی بھی کہتی ہیں کہ تم خود اپنی نعمت کا انکار کرو جو تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے، کہ بی بی کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے جس نعمت سے مجھے نوازا وہ تمہیں سوجتی نہیں، کیا اب زبردستی ہدایت کروں جب کہ تم اس سے نفرت کیے جا رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت تو ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو تو اسی پہ اتنا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر کوشش کریں کہ اس نعمت کو پرزرو کریں، اپنی آنے والی نسلوں میں ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو پیوست کریں۔ مولا نے کہا کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بس بیج بو دو، اسے تناور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور کرنا ہمارے لیے ممکن تو نہیں، لیکن ہم اتنی جستجو تو کر سکتے ہیں کہ بار بار جب بھی ذہن ناشکری کی طرف جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، نفس کی بہکاوے میں آ جائے، وہ نفس جو گناہوں پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے، انسان بہانے بنا ہیل و حجت۔ اسی لیے ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شبیہ میں بھیجا کہ کس طرح سے بھوک اور پیاس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیم اور مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کس طرح حق حلال سے روزی کمائی جاتی ہے، کس طرح اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، اپنی بہنوں کے سروں کی چادریں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جاتی ہیں، کس طرح جہاد کیا جاتا ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کس طرح دنیا کی وسائل، دنیا کی نعمتوں، دنیا کی آسائشوں کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب ام المصائب ہے بی بی، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کربلا اور شام کیا دیکھا تو بی بی نے کہا میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جب ان ہستیوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، درسگاہ حسینی ہمارے سامنے ہے، مکتب حسینی ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا، کوئی حیل و حجت نہیں رہتی کہ ہم حلال اور حرام، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہ کر سکیں۔ دعا گو ہوں عزیزان گرامی کہ یہ نعمت ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہمارے دلوں میں رہتی دنیا تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قتل حسین علیہ السلام سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت، وہ گرمی پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بعزت و منی اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ دعا کرتی ہوں کہ یہ الفاظ جو بی بی کے خطبہ فدق اور جو عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں، ان سے جو آپ کی گفتگو، یہ الفاظ کسی کے دل میں گھر کر جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت دل میں رکھتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، اور بی بی کے حق کے لیے ان کے دل میں وہ تڑپ محسوس ہو جائے کہ اس بی بی کو دکھ پہنچانے والوں کی کیوں کر حمایت کی جا سکتی ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور اللہ کو ناراض کیا۔ عزیزان گرامی، دعا گو ہوں کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں غم حسین کی حرارت قائم رہے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی نصیب ہو، جو اپنے گھر کے خواہ ہیں یا اللہ انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، رزق میں آسانی، برکت، پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں بلکہ
میری جناب سے رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں آسانی، پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ جو طالب علم کے میدان میں کوشش کرے انہیں دین و دنیا کے علم میں کامیابی عطا فرما، تعلیم کے میدان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔